مشکور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. معزز مکرم صدر جلسہ دامت برکاتہ اور بانی مدرسہ دامت برکاتہ، علماء کرام، تقریباً ہمارے سامنے حضرت والا کی پوری باتیں پوری زندگی کے لیے سبق کے طور پر مل گئی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اس مجلس سے ہم بس حضرت والا کی جو فکر ہے اس فکر کو اوڑھ کر ہم جانے کا عزم مصمم کریں. یہی مجلس کا اصل مقصد ہے. ابنائے قدیم کو جو جوڑا جاتا ہے ایسے ہی نہیں جوڑا جاتا، اس کے پیچھے بہت سی محنتیں، بہت سی فکریں، بہت سی دعائیں اور راتوں کی دعائیں، تہجد کے وقت کی دعائیں، یہ سب شامل حال ہوا کرتی ہیں. دوستو، سب سے پہلے ایک بات مجھے کہنی ہے کہ یہ نورانی محفل ہے. قرآن کی نسبت پر ہم سب کا جڑنا ہوا ہے، اس لیے ہمارے کسی عمل سے اس روحانیت میں خلل پیدا نہ ہو، اس کا ہم خاص خیال رکھیں. شروع میں عوامی مجلسوں میں یہ اعلان کرنا پڑتا تھا کہ فوٹو وغیرہ نہ لیں. آج جبکہ آپ حضرات کا شمار خواص میں سے، اور ہم سب کا اس پر یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم روحانیت ہی روحانیت ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے. میرے دوستو، جب تک قرآن کریم سے ہمارا صحیح رشتہ قائم نہیں ہوگا
اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ جب تک ہم اپنے آپ کو اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے تب تک اس قرآن کریم سے ہم کو پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ مادیت، روحانیت، ان دونوں کا ٹکراؤ ہر زمانے میں رہا، قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ حضرات کا شمار روحانیت کی پہلی صف میں، لوگوں کی نظر میں آپ حضرات کا جو شمار ہے معمولی شمار نہیں ہے۔ لوگ تو بہت اونچی نظر سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ قیامت تک باقی رہے۔ علماء اور عوام کے درمیان کا جو رشتہ ہے میرے دوستو، یہ من جانب اللہ ہے۔ تو کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اس نورانیت میں ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس مجلس کی جو نسبت ہے بہت اونچی نسبت ہے، قرآن کریم کی نسبت پر ہمارا جڑنا ہوا ہے، اور قرآن کریم شروع تاخیر پورے طور سے ایک طرف دیکھیے، حضور علیہ السلام کے سارے معجزات میں سر فہرست قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں وہ آخر کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تمام معجزات میں پہلا نمبر اس کو دیا گیا؟ تو میرے عزیزو، ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم معنویات سے، روحانیت سے بھرپور ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی معنویت، روحانیت کا کچھ حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہر زمانے میں ذمہ دار ہیں، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے، قیامت تک بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، دوسری بات، الحمدللہ صبح آپ حضرات کے جو تاثرات سنے، ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوئی۔ انہی تاثرات سے مجلس اگر ختم ہو گئی ہوتی تو بھی مجلس کامیاب، الحمدللہ، انشاءاللہ۔ آپ حضرات اپنے اساتذہ سے تعلق رکھے ہیں، میں اس سے محروم رہا، اللہ معاف فرمائے۔ مجھے اس کا احساس ہوا کہ الحمدللہ یہ فارغین مدرسے سے جانے کے بعد بھی تعلق باقی رکھے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اس کی ایک اچھی مثال دیتے ہیں، کوئی بھی عمارت کھڑی ہوتی ہے تو پہیے پر کھڑی ہوتی ہے، پہیے کے بغیر، بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ تو نظر تو آتی ہے عمارت، لیکن بنیاد، پہیا نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہمارے جو بنیادی اساتذہ ہیں، اگر وہ ہیں، اللہ ان کی صحت میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، آمین۔ تو ان بنیادی اساتذہ نے ہم کو ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔ تو ہمارے اساتذہ مثال دے رہے ہیں، عمارت جو کھڑی ہو رہی ہے، ہم کو عمارت نظر آ رہی ہے، لیکن جس بنیاد پر، جس پہیے پر عمارت کھڑی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے بنیاد، جبکہ بنیاد ہی اصل ہے۔ تو پتہ نہیں ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے ہم کو ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھایا، جنہوں نے ہم کو نورانی قاعدہ سکھایا، جس کے نتیجے میں آج ہم کچھ نہ کچھ تو لوگوں کے سامنے منہ دکھلانے کے قابل ہیں۔ میرے عزیزوں، سچ بات، اگر ہم سب چونکہ ایک ہی فہرست کے ہیں، اگر یہ بات بولوں تو بالکل بیجا نہیں، اللہ اس کی ستاری ہے، اس کی ستاری کے طفیل میں ہم جی رہے ہیں۔ کپڑے تو سفید ہیں، لیکن اندر کتنا کالا پن ہے، منانم کے مندانم، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہی ستاری کا معاملہ قیامت میں بھی کرتے، جو کہ اصل وہی ہے، آمین۔ تو میرے دوستو، اللہ نے بہت سے انعامات سے آپ لوگوں کو نوازا ہے۔ اگر آپ کسی مسجد کے امام ہیں، مبارک، مکتب پڑھا رہے ہیں، مبارک، اس لیے کہ نسبت بہت اونچی ہے،
امامت میں تو ہمارے قریب میں استاذ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ امامت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک من وعد ویسی ہی باقی ہے۔ حضور بھی محراب میں کھڑے ہوئے تو اس وقت کا امام بھی اسی جگہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن کریم ہی کی تلاوت کیے تھے نمازوں میں، وہی رکعتیں، ظہر میں 4 رکعتیں، عصر میں 4 رکعتیں، وہی خدمت آج امام کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، امامت کرنا یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ اس میں بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ میری نماز کی حفاظت ہو جاتی ہے، اوروں کی نماز وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اگر امامت نہ ہو تو میری نماز کا کیا حال ہے؟ یہ جواب ایسا ہے کہ میں خود وہ جواب دے دوں۔ تو امامت کی برکت سے میری نماز 5 وقت کی نماز الحمدللہ ہو رہی ہے۔ مکتب کی اگر خدمت ہے بہت مبارک ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو خدمت ہے یہ معمولی خدمت ہے، بلکہ میرے عزیزوں آج تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے یہاں تک ہم کو توجہ دلائی، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوئی۔ کیا فرمائے؟ مسجد میں اگر جھاڑو دینے کی خدمت بھی مل جائے یہ بھی سر آنکھوں پر، اس کے بھی ہم قابل نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا گھر ہے، اس کی نسبت بہت اونچی، وہاں جھاڑو دینا یہ کسی اور عمارت کا جھاڑو دینا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دین کی خدمت کے لیے اللہ آپ کو چنا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ پر خاص کرم اور فضل ہے۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو نبھاؤں۔ میں اس قابل نہیں، یقیناً قابل نہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو اس کام کے لیے بٹھایا۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر جانتے ہیں، جن سے ہمارے مدرسے مفتاح علوم میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا مسجد خضر میں۔ حضرت کے والد صاحب کا واقعہ ہے۔ حضرت کے والد صاحب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، بڑا اہتمام تھا نماز کا، عالم دین تھے حضرت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ خدا کا کرنا ایسا کہ اس مسجد کے امام صاحب مستعفی ہو گئے، امامت چھوڑ دیے۔ تو محلے والے بات کیے کہ یہ جو مولانا ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں ہمارے ہی محلے کے ہیں، ان کو امام بنا لیں۔ یہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ یہ بات حضرت کے والد صاحب کے کان میں پڑی تو حضرت اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں چلے گئے۔ دیکھیے امامت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ان بزرگوں کے عمل سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو محلے کے جو موقر صاحبان تھے وہ حضرت کو واسطہ بنائے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ اپنے والد صاحب سے بات کریں کہ وہ تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی ہیں، بڑے اہتمام سے، بڑی پابندی سے آتے ہیں، بجائے پڑھنے کے پڑھا لیں تو ہماری نماز بھی ہو جائے گی۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی بات سن کر کے ابا جان سے، اپنے والد صاحب سے جا کر بات رکھے۔ تو والد صاحب ناراض ہو گئے، یہی ایک کام ہے جو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر امامت کے لیے مجھے بولیں گے تو پھر مجھے تنخواہ دیں گے تو وہ کام بھی خدا کے لیے نہیں رہے گا، اس لیے انکار کر دیا۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آج امامت تنخواہ کے بغیر کرے، اس کے لیے تشکیل نہیں، صرف واقعہ ہے، بزرگوں کا واقعہ، ہمارے ان کے درمیان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بڑوں کے خیالات جبکہ وہ بہت دور کے نہیں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھے ہیں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہی کا حصہ ہے۔ تو میرے دوستوں، دین کی خدمت چاہے کوئی بھی خدمت ہو، وہ ہلکی معمولی خدمت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ لوگوں کی زبان سے یہ نکل جائے کہ معمولی خدمت ہے، دین کی کوئی خدمت ہلکی اور بے قیمت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے دین کی طرف ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی طرف ہے، دین اسلام کی طرف ہے، اور دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے۔ اس لیے کوئی دین کی خدمت چھوٹی خدمت، معمولی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس خدمت کرنے والوں کو مختصر سی تنخواہ میں ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ دنیا حیران ہے، جن کی تنخواہ لاکھ سوا لاکھ ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ان کی روزی 10-12 ہزار میں ان کی ضرورتیں کیسی پوری ہو جاتی۔ یہاں ہم کو ایک سبق یہ ملا کہ ضرورت پوری کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہیں۔ ہمارے جیب کے پیسے، ہماری ضرورت وہ تو کاغذات ہیں، ان کی حیثیت تو ہم سے بھی گھٹیا ہے، ہماری حیثیت سے بھی گری ہوئی حیثیت ہے۔ وہ کاغذات ہماری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ ضرورت تو پوری کرنے والے اللہ ہیں۔ دوستوں، مجھے تو 2-3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں، اصل تو حضرت کی پوری طرح تفصیلی بات آ گئی ہے، صرف ہمارے درمیان میں دینی احساس اگر ہے الحمدللہ اس کو اور بڑھانے کی فکر کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہم پیدا کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر دینی حس نہ ہو، آج کل دینی حس کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں اس کی اچھی مثال دی ہے۔ ایک دکان ہے جہاں بکری کا گوشت ملتا ہے، بکری ہی وہ ذبح کرتا ہے، اور دکان کا جو لیبل ہے اور دکان میں جو یہ لگایا ہے، بورڈ لگایا ہے، بکری کا گوشت، ٹھیک ہے۔ دوسرا بیچارہ ہے جو خنزیر کا گوشت فروخت کرتا ہے، اور بورڈ بھی وہی لگایا ہے، خنزیر کا گوشت یہاں ملے گا، حلال حرام اس کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم تو جانتے ہیں، لیکن اپنے اعتبار سے وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے، یہ بھی صحیح کام کر رہا ہے۔ ایک تیسرا شخص ہے جو فروخت کر رہا ہے خنزیر کا گوشت، لیکن بورڈ لگایا ہے یہاں بکری کا گوشت۔ ہمارے یہاں ہماری دکان میں بکری کا گوشت ملے گا کر کے بورڈ ہے، لیکن فروخت جو کر رہا ہے خنزیر کا گوشت۔ یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بالکل اس دور کے لیے یہ مثال فٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ مثال قائم کی ہے، کتابوں میں مثال ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دے رہے ہیں، شراب کی دکان میں شراب بیچنے والا شراب بیچ رہا ہے، ٹھیک اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے، لیکن دوسرا شخص وہ ہے جو شراب بیچ رہا ہے، بوتل میں جو لیبل لگایا ہے زمزم کا پانی، آب زمزم کر کے لیبل لگایا ہے، لیکن ہے حقیقت میں شراب۔ یہ ہے خطرناک۔ میرے عزیزوں، اس وقت اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بیعینی ہی ایسا ہی ہے، بے دینی کی چیزوں کو اسلام سے جو ہٹ کر ہے اس کو اسلام کا نام دے کر کے امت کے سامنے یہی اسلام ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ اس وقت کے ہمارے موجودہ بزرگوں کی بڑی فکر ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں کسی مسئلے کا حل نہ ہو، ہمارا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت تک جتنے مشکلات آئیں گے سارے مشکلات کا حل الحمدللہ اللہ دین میں رکھا ہے۔ ہمارا تعلق خدا سے کمزور ہونے کی وجہ سے، تعلق کی کمی کی وجہ سے ہم ادھر ادھر، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ہماری ناسمجھی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں جو ابھی آیت پڑھی گئی لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اللہ جو کہہ رہے ہیں، ہم بارہا بلکہ حضور علیہ السلام کی ہم کو سکھلائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، دوستو، دین کی سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ میری ہر بات میں، میرے ہر عمل میں، میرے ہر کام میں آخرت کا استحضار، یہ ہے دین کی سمجھ۔ ہم آسانی سے بول لیتے ہیں
اللہ کرے کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے. اسی لیے قرآن کریم نے اس اونچے لفظ کو یہاں استعمال کیا. حالانکہ سیکھنے سکھانے کے لیے تو تعلیم و تعلم ہے، وہ بھی قرآن کریم بول سکتا ہے. سیکھنا سکھانا تو اس کے لیے دین بھی ضروری ہے. جس کے پاس دین نہیں ہے وہ بھی سیکھنے والے سکھانے والے ہیں. میرے عزیزوں، فقہ فی الدین، دین کی جو سمجھ ہے، دین کی سمجھ کا معنی میرے اندر، میرے ہر کام میں، میری ہر حرکت میں یہ دھیان ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں آخرت میں کیا ملے گا. آخرت میں قابل مواخذہ ہے یہ عمل یا اللہ کی طرف سے مجھے انعام ملے گا، ثواب ملے گا. اس دھیان کے ساتھ جو کام کرنے والا ہے یہ اس فہرست میں شامل ہے. اسے اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی ہے. دین کی سمجھ سب سے بڑی سمجھ. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. بڑی دولت اس کو مل گئی، اس سے بڑی دولت کا تصور ہی نہیں. تو میرے عزیزوں، جب اللہ نے، حضور علیہ السلام نے اتنی اونچی دعا ہم کو سکھلائی اور دین کی سمجھ کا یہی معنی ہے، تو اللہ کرے کہ اللہ ہم کو ان نیک بندوں میں شامل کرے جو نیک بندے جن کے اقوال، جن کے افعال، جن کی حرکتیں ہر اس میں ان کو آخرت ہی سامنے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے واقعات ہم سنتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عجیب قصہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے. قدم رکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جماعت ہو گئی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک آہ بھرے اور سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر کے جا رہے ہیں اور حضرت معاویہ نماز کے لیے آ رہے ہیں. کیا چھوٹی ہے؟ جماعت چھوٹی ہے. اس کے لیے آہ بھرے. ملاقات ہوئی ہے صدیق اکبر رضی. دیکھیے حضرات صحابہ میں اعمال کی قیمت کتنی تھی. اس ماحول کو لانے کی، ہماری زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ سے حضرت والا جیسے فرمائے، بہت عجیب سبق حضرت نے ہم کو دیا کہ حضور علیہ السلام کے وارث ہیں. تو مورث جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں اسے وراثت حاصل ہے. میت جو جو چھوڑ کر گئی وہ تمام چیزوں میں وارثین کا حصہ ہے. تو جب علماء ورثۃ الانبیاء ہیں تو ہر چیز میں وراثت ہے. امامت میں وراثت ہے، قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں وراثت ہے، اسی طرح میدان جہاد میں وراثت ہے. کہاں وراثت نہیں ہے میرے دوستو؟ دین کے سارے کام. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو آہ بھرے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہاں یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے. صدیق اکبر کون ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے؟ بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرات انبیاء کے بعد. مختصر وقت بات ختم ہو جائے گی، بھی لگے ہیں اور بات ایسے ہی بڑھ جاتی ہے. ایک دو ہماری ذمہ داریوں کا مذاکرہ ہو جائے گا اور بات ختم کر لیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرات انبیاء کے بعد کسی کا ایمان پاور والا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ سکتے تھے، لیکن فوراً حضرت معاویہ سے بولے، معاویہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، میری نماز تم لے لو، میری نماز کا ثواب. تم جو نماز نہیں پڑھے اور آہ بھرے نا، اس کا پاور بہت زیادہ مجھے معلوم ہو گیا، وہ مجھے دے دو. دیکھیے حضرات صحابہ میں، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کتنا پاور ہے اور بعد الانبیاء بالتحقیق اس پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو حیث سمجھ کر، اپنے آپ کو معمولی آدمی سمجھ کر حضرت معاویہ سے معاملہ کر لیے کہ میں نماز پڑھ لیا، میرا ثواب تم لے لو. ان کی نماز کیا شان رہے گی، کیسی نماز رہے گی؟ حضور کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز ہے، یہ خود پہنچے ہوئے ہیں، یہ نماز ان کو دے دیے. ان کی آہ کا جو ثواب ہے اس سے اللہ کتنا خوش ہوا، وہ لے لیے. تو میرے عزیزوں، ہم کو بس ایسا ہی مزاج ہم کو بنانے کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں شیطان کی طرف سے مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے واسطے
ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کو مضبوط پکڑیں۔ اللہ کو مضبوط پکڑنے کے لیے ہم سب کو اللہ نے بہترین موقع دیا دین کی خدمت، چاہے وہ کون سی خدمت بھی ہو۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بہترین تعلق، یہ بہترین موقع ہے، اس کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں، بلکہ ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہمارے سر پر۔ ہمیشہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو کمالات تھے، وہ کمالات کہاں سے آئے؟ مولانا فرید احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے، ان کی طرف سے آئے۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ میں جو کمالات تھے، وہ کہاں سے آئے؟ ان کے شیخ کی طرف سے آئے۔ ہمارے اکابر میرے دوستو سب ایسے ہی تھے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے کوئی تھے۔ ابھی گزشتہ مرتبہ پیر صاحب دامت برکاتہم کا جب سفر ہوا، گجرات جب تشریف لائے تو کسی مدرسے میں حضرت گئے خطاب کرنے کے لیے، تو طلباء سب سامنے تھے، اساتذہ ادباً پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت جہاں بیٹھے تھے پورے اساتذہ پیچھے ہیں اور طلباء سامنے، تو بیٹھنے کے فوراً بعد حضرت بولے نظروں میں رہنا سیکھو۔ دیکھیے بڑوں کی بات میں کتنا بڑا سبق ہے، کسی کی نظر میں رہنا سیکھو۔ تو یعنی اساتذہ کو ایک تو سامنے آنے کے لیے بول دیے، کہ پوری زندگی کے لیے بڑا سبق، کبھی بھی ہم مستغنی نہ سمجھیں۔ ایک تو مالداروں سے مستغنی ہونی چاہیے، مال سے غنا سے مستغنی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ہم سب کو یعنی پورے مولویوں سے خطاب کر کے کہتے تھے، مولویوں کتاب الرقاق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا وہ مجموعہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے سامنے وہ حدیثیں پڑھتے تھے تو سب آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ ان حدیثوں کے مجموعے کہتے ہیں کتاب الرقاق۔ کتاب الرقاق کیا بولتے پڑھا کرو، یہ پیارو حضرت بولتے تھے مولویوں پیارو کیا کرو، کتاب الرقاق پڑھا کرو۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ تو میرے دوستو ہم کو کیا کرنا ہے؟ نظر میں رہنا ہے، بڑوں کی نظر میں رہے، اسی میں عافیت۔ تنہا کبھی بھی ہم کو رہنا نہیں، اس لیے کہ شیطان کے جو حملے ہیں ان حملوں کو ہم سمجھتے ہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں کیسا اس پر اس کا جوابی حملہ کیسا کرنا۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، بہت پہنچے ہوئے تھے، اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے، جہاد میں جا کر کے میری جان اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے۔ دیکھیے پہلی بات ہمارے آپ کے دل میں تو ایسا خیال، اتنا اچھا خیال نہیں آئے گا، لیکن وہ اللہ والے ایسے تھے، اتنا اونچا خیال آ کر بھی بولے کہ میرا نفس اتنا خبیث ہے، وہ اتنا اچھا خیال میرے دل میں ڈالے، کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا سوچیں گے؟ ارے میرے سے بڑا کوئی قطب نہیں ہے، اسی لیے تو اتنا اچھا اتنا اونچا خیال میرے اندر پیدا ہوا۔ وہ بولے دل میں کیا سوچے؟ میرا نفس اتنا اچھا خیال مجھ جیسے خبیث کو، وہ خبیث نفس بھی خبیث ہے، نہیں دے سکتا، نہیں ڈال سکتا۔ اور ایک دن سوچے، 2 دن سوچے، بعد میں اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی گئی، اصل وہ جو بزرگ تھے وہ نفس کو اتنا پیستے تھے، اتنا مجاہدے میں ڈالتے تھے، اس لیے نفس تنگ آ کر ان کو بولا جا کو مر جائے گا، تب تک مجھے تیرے سے چھٹکارا ملے گا۔ ہاں یہ بات ان کو سمجھ میں آئی۔ ایک تو جہاد میں جانے کا خیال ہم کو پہلا خیال نہیں آئے گا، اگر آ گیا تو فوراً جائیں گے، لیکن وہ نہیں گئے۔ اتنا اچھا خیال مجھ جیسے غلیظ کو، مجھ جیسے اپنے آپ کو کتنا چھوٹا سمجھے، اسی کی یہاں ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں بات ایسے ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم کو اس وقت جو کرنا ہے، ایک تو شیطانی حملوں سے بچنے کے واسطے الحمدللہ 2 اکابر یہاں موجود ہیں، حضرت ہم سب کے مقتدی ہیں، حضرت بھی ہمارے مقتدی، اور حضرت کو خلافت ہے، اور حضرت کے یہاں اسی مجلس میں، اسی مسجد میں مجلس ہوتی ہے۔ اس لیے اب صبح آپ کی جو آپ کے جو تاثرات تھے الحمدللہ اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ کے اور حضرت کے درمیان میں مناسبت ہے، اور شیخ اور مرید میں سب سے پہلے مناسبت ہی کی ضرورت ہے۔
شیخ اور مرید اچانک کسی شیخ کے پاس ہم گئے تو اچانک وہ بیعت نہیں کر لیتے. حضرت تھانوی کے یہاں تو اصول تھا کہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ پہلے مناسبت ہے یا نہیں ہے, چند مرتبہ مجلس میں آتے جاتے رہو, اس کے بعد دیکھا جائے. تو جب مناسبت الحمدللہ مناسبت ہونے کی وجہ سے آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں, حضرت ہی آپ کو یہاں تک پہنچائے. اللہ نے حضرت کو ذریعہ بنایا آپ کے اندر اتنی قابلیت پیدا ہونے کا, معمولی دولت نہیں ہے. اس لیے مناسبت جب پیدا ہو گئی تو آنکھ بند کر کے جب حضرت آپ کو آپ کے گھر تک آتے تھے, 8 مرتبہ بھاگے, 8 مرتبہ بھی حضرت آئے, تو پھر معمولی شفقت نہیں ہے. باپ کی شفقت کی طرح حضرت کی شفقت ہے. اس سے ہم فائدہ اٹھا لینا ہے اور ہر بات حضرت کے مشورے سے کرنا ہے اور حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم بڑوں کی نظر میں رہیں. تو عزیزو, ہم کو 2-3 جو کام کرنی ہے. پہلا کام, اگر آپ امام ہیں, امامت کرتے ہوئے کیا کیا کرنا ہے حضرت تفصیل سے بول دیے الحمدللہ. جمعے کا جو خطاب ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہتھیار ہے, ذریعہ ابلاغ جو بولتے ہیں آج کل کی زبان میں میڈیا, بہترین میڈیا. محلے کے جو جتنے احباب ہیں آپ کے آس پاس جتنے ہیں, ان کے بارے میں آپ جتنی فکر کریں گے, کوئی باہر کا مقرر خطیب اتنی فکر نہیں کر سکتا. وہ من جانب اللہ, پورے محلے کی فکر اللہ آپ کے دل میں ڈالا. اس لیے پورا ہفتہ تیاری کر کے کیا بولنا چاہیے بس اتنی ہی بات بولیں. 10-15 منٹ صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں. آج کل امت بہت ہوشیار ہے. ایک زمانہ تھا بندر باتیں چھوڑ دیتے, گھنٹے گھنٹے بیان کرتے تھے, خالی باتیں, ادھر ادھر کے حصے, وہ ہے نہیں, کتابوں میں ہے نہیں. اب امت فوراً جا کر ریسرچ کرتی ہے, فوراً جا کر تحقیق کرتی ہے, حضرت بولے سو صحیح ہے یا نہیں ہے. اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سے کچھ مانگ کر کے مجھے پورا ہفتہ مجھے تیاری کرنی ہے اور بولنا ہے 10-15 منٹ. اور محلے کے اعتبار سے کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ ہی فیصلہ کریں اور اساتذہ سے مشورہ بھی کریں. ایک کام تو ایک کرنا ہے. دوسرا الحمدللہ مکتب کی جو خدمت اللہ آپ لوگوں سے مقاصد کی خدمت اللہ لے کر ہے, یہ ہمارے اس وقت کے موجودہ بزرگوں کی بہترین اعلیٰ درجے کی رائے یہ ہے کہ مکاتب قائم کریں. معمولی دولت نہیں ہے. موجودہ نسل کی ایمانی حفاظت اس وقت ہمارا اہم فریضہ ہے. اس میں بہت تفصیل ہے, وقت نہیں ہے. آپ پورے طور سے گھنٹوں سے بیٹھیں اور مجھے بھی بولنا نہیں ہے, آپ لوگ بھی علماء اکرام ہونے کو جانتے بھی, عقائد کے اعتبار سے تو ہر چیز میں کمی ہی کمی. ایسا ہو گیا گویا کہ کوئی شاعر بولتا ہے کہ تمہارے پورے جسم میں زخم ہے, میں کہاں روئی رکھوں کہاں نہیں رکھوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. فارسی کا شعر. 1-2 جگہ زخم ہو تو ہم روئی رکھ سکتے ہیں, مرہم پٹی کر سکتے ہیں. پورے جسم میں زخم ہی زخم. ایسے ہم دینی اعتبار سے ہمارا حال امت کا حال سب ایسے ہی, پورے جسم میں زخم. ہم کیا کریں؟ اس لیے پوری شفقت کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے, امت کے سامنے جانا ہے اور بچوں کا جو ذہن بنانا ہے پورے طور سے دینی مزاج ان کا ایسے ہی ہمارے اسلاف رہے, ہمارے اکابر ایسے ہی رہے. ان کے وہ بولنے کے نتیجے میں آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ورنہ تو ہم یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں. تو مکتب کے بچوں میں پوری طرح محنت کریں گے, پورا وقت ان کو دیں گے. بچوں کا وقت ہے اور بچوں ہی کو دیں گے اور آپ کا مکتب اس وقت کامیاب سمجھا جائے گا جبکہ ہر سال یا ہر 6 مہینے میں 2-4 بچے یا تعداد کے اعتبار سے 10-12 بچے مدرسے کو آئیں, تب آپ کا مکتب کامیاب ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے جن بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں وہ بچہ کیسا ہے اور کس سطح کا ہے, اور ناظرہ 2-4 پارہ اگر پڑھ لیا ہے تو پورا قرآن آسانی سے پڑھ سکتا ہے, تو مدرسوں میں داخل کرنا ہمارا فرض ہے, تبھی ہمارا مکتب کامیاب. ایسا نہیں کہ 1-1 سال 2-2 سال سے بیٹھے ہیں نورانی قاعدے ہی میں بچے بیٹھے ہیں, نہیں. نورانی قاعدہ تو ہمارے بزرگوں کے اس وقت کے بولنے کے مطابق حروف تہجی جو 28 ہیں
ایک ایک دن میں ایک ایک حرف سکھا دیے. ان کو بولنا نہیں ہے، مخرج وغیرہ بولنا نہیں ہے، بلکہ تلفظ ادا کر کے ہم خود اس کو سکھا دیے. وہ ویسا ہی بولے گا. روزانہ کا سبق بس ایک حرف با، بس با ہی ہے. اس کا طریقہ قرآن کرام کہتے ہیں اب. یہ بولے اب اب، یہ جو 24 گھنٹہ بولے گا وہی آج کے پورے دن کا سبق. اس سے جب فارغ ہو گیا تو کل یہی اس کا سبق. ہم بڑھانے کی فکر نہ کریں. جب یہ 28 حروف پختگی کے ساتھ بیٹھ گئے، پورا قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ سب ہمارے قرآن کرام کے بتائے ہوئے اسباب ہیں اور ان کے تجربات ہیں. اور تیسرا کام ہم کو جو کرنا ہے، تعلیم بالغہ. بالغ جو مرد حضرات ہیں، آج کل کا حال بہت برا حال ہے. واقعات تو اتنے ہیں، خود ہمارے شہر بشارت کے واقعات بھی ہیں. الحمدللہ وہاں ایک کام شروع ہوا ہے. گزشتہ مرتبہ شاید حضرت کے یہاں بھی ہم بولے تھے. فکر محمود مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہ وہ شروع کیے. ان کو قرآن سے خاص لگاؤ. جیسے حضرت کے بارے میں شام میں آپ بولے کہ خادم قرآن، ویسے ہی وہ خادم قرآن بھی ہیں، عاشق قرآن بھی. تو جس کا تعلق جس چیز سے زیادہ ہوتا ہے ویسی باتیں اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں. تو وہ خرچہ برداشت کر کے 5-6 اساتذہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھی رہیں گے، ان اساتذہ کو رکھیں. ان اساتذہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، کسی مسجد میں جا کر ساتھیوں کا جو وقت ہے وہ پوچھیں گے. یعنی ساتھیاں ان کے وقت کے پابند نہیں، بلکہ یہ ساتھیوں کے وقت کے پابند. اس میں ایسا ہوا کہ آٹو اسٹینڈ جو ہوتا ہے وہاں یہ اساتذہ چلے جاتے ہیں. آٹو اسٹینڈ میں وہ سواری آنے تک، فون آنے تک کا جو وقت ہے، یہ خود جا کر استاذ ہی آٹو پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتاب لے کر جاتے ہیں. جا کر وہاں کتاب بھی پڑھاتے ہیں، نورانی فائدہ، اور اسی طرح مسائل بھی ایک دو سکھا دیتے ہیں. یہ سب کرنے کا کام ہے. آج کل ضرورت ہے. ایسا ہی ہم غفلت کا زمانہ نہیں ہے. ایک زمانہ رہا غفلت کا زمانہ، یعنی کچھ بھی نہ کریں. تو الحمدللہ لوگوں میں بیداری تھی، دینی بیداری تھی. لیکن اللہ معاف کرے، بہت سخت جملہ میں بول رہا ہوں، آج دینی بیزاری کا زمانہ ہے. دینی بیزاری. مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بولنا بھی گوارا نہیں کرتا. نام مسلمان کا ہے لیکن انہیں بولنے جھجکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایڈریس اس کو معلوم نہیں ہے. اس کا تعلق خدا سے کتنا مضبوط ہے وہ اس کو نہیں بتائے. ہم کو بتانا ہمارا فرض ہے. اس لیے یہ سب اس وقت کرنے کے تعلیم بالغان شروع کریں گے. تعلیم بالغان میں بڑوں سے ملیں گے، مالداروں سے ملیں گے، اور اسی طرح آپ وقت خرچ کریں گے اور وہ پیسہ خرچ کریں گے. دونوں سے مل کر ہی دین کا نظام ہر زمانے میں چلتا رہا ہے، قیامت تک بھی جاری رہے گا. لیکن ہماری نیت اپنی جگہ صحیح رہے گی. ہماری نیت صرف دین کی خدمت اور کوئی نیت نہیں. تو ہماری نیت کے مطابق خدا کے فیصلے ہوں گے. یہ 2-4 باتیں ہم کو کرنی تھی اور اس میں بہت وقت ہو گیا. معذرت خواہ آپ لوگوں سے، اور آپ لوگ سنیں. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت تا حیات لے لیں اور دین کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیں. اور آج دنیا دین کی شکل میں ہمارے سامنے الگ ہے. اچھی طرح نوٹ کریں. دنیا ہے حقیقت میں بے دینی ہے، لیکن دین کی شکل میں الگ ہے. اس میں بھی لمبی تفصیل ہے. اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کی بھی حفاظت مجھے کرنی ہے، اپنی نسل کی حفاظت بھی کرنی ہے. علماء کرام ہونے کی وجہ سے اور بڑی ذمہ داری محلے کے اور اسی طرح پوری امت کے بارے میں فکر کرنے کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. ایک تو ماں باپ ہیں، وہ اپنی اولاد کی فکر کریں گے. فکر کرنا ان پر فرض ہے، وہ فرض بھی ہمارے اوپر ہے. اس کے علاوہ چونکہ علماء کی فہرست میں اللہ ہم کو شامل کر دیا ہے، اس لیے ایک زائد فرض ہمارے اوپر یہ ہے کہ پوری امت کی فکر کریں. کم از کم جس محلے میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس محلے کے ساتھیوں کی فکر کریں. اپنی شان کو ہم سامنے نہ رکھیں، بلکہ بالکل بے تکلف ہو کر اس سے ہم دوستی کریں. اس کو وقت آنے پر کھلائیں، کھلانا پلانا سب کچھ ہو. ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. وہ سب انشاءاللہ آخرت میں ہم کو کئی گنا بڑھ کر کے ہمارے تصور سے باہر وہ دولتیں ہم کو دوبارہ ملیں گی.
اس لیے ہم کو اس وقت میں یہ سب کام کرنا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں دین کی خدمت دل و جان سے پورے اخلاص کے ساتھ بڑوں کی سرپرستی میں بڑوں کی رائے اور ان کی نگرانی میں ہم کرنے والے بن جائیں. اسی میں عافیت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مشفق استاد دربارہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آخر میں